بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما صلى الله على حبيبي محمد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين صلى الله تعالى عليه وآله وبارك وسلم. حاضرین محترم پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 31 تلاوت کی ہے. پہلے ہمارا موضوع چل رہا تھا اطاعت والدین کی حقوق، اور آج اس کے ساتھ دوسرا، جیسے ماں باپ کے اولاد کے اوپر حق ہے ایسی اولاد کا ماں باپ کے اوپر بھی حق ہے. اللہ بھی نیاز جل شان کے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، مفہوم حدیث پاک یہ ہے کہ جب اللہ تمہیں اولاد دے ان کا تمہارے اوپر پہلا حق یہ ہے کہ تم ان کا اچھا نام رکھو. دوسرا حق یہ ہے انہیں قرآن مجید کی تعلیم دلاؤ. تیسرا حق یہ ہے جب وہ بالغ ہو جائیں تو ان کی شادی کرو. آج ہمارے معاشرے میں یہ رونا تو رویا جاتا ہے کہ جی بچے بات نہیں مانتے، لیکن اپنے من میں نہیں جھانکا جاتا کہ یہ کیوں نہیں مانتے. کوئی چیز ہے، آپ یہ بیکولائٹ کا پاؤڈر دیکھ لیں، آپ اسے بندہ 3 پن شو کا ڈائی میں اس پاؤڈر کو ڈال کے بھٹی پہ رکھ دیں اور کہے کہ یہ جناب میں تو اس کا یہ دوسرا بٹن بنانا تھا، یہ غلط بنا ہے. آپ دیکھنے والا کہے گا کہ آپ نے ڈائی غلط میں ڈال دیا. ہمارا المیہ ہے، ہم نے اللہ نے اولاد دی، اس کے مالک بن بیٹھے. نام کی باری آئی، نہ ہمیں انبیاء علیہ السلام کے ناموں میں سے کوئی نام پسند آیا، نہ اللہ ذوالجلال کے ناموں میں سے کوئی نام پسند آیا، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ناموں میں سے کوئی نام پسند آیا. کوئی فینسی نام ہونا چاہیے، لیٹسٹ نام ہونا چاہیے. وہ وہاں پہ ظلم ستم کر دیا. اب وہ بچہ تو ہمارے پاس جو آتا ہے وہ بالکل سفید کاغذ ہے، اسے نہیں خبر کھانا کیسے ہے، اسے نہیں خبر بولنا کیسے ہے، اسے نہیں خبر چلنا کیسے ہے، اسے نہیں خبر معاملات کیسے ہیں. جو ہی اس نے آنکھ کھولی 1.5-2 سال کا پیریڈ جب وہ نہیں بول سکتا، وہ صرف ارد گرد کا ماحول جو ہے وہ چیک کرتا رہتا ہے، خاموشی سے چیک کرتا رہتا ہے. بلکہ جہاں تک میں نے پڑھا ہے، اگر طبی سسٹم سے یا حدیث نبوی سے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرمودات سے بچہ بے حیا 7 سال میں، 10 سال میں، 15 سال میں نہیں ہوتا. سب سے پہلی بے حیائی کی اینٹ جو اس کی رکھی جاتی ہے، جب مرد و عورت ملتے ہیں اس وقت اس کی اینٹ رکھی جاتی ہے. جتنا حیا کے لبادے میں ہوں گے اتنا باحیا ہوگا، جتنا بے حیائی کے لبادے میں ہوں گے اتنا بے حیا ہوگا. اس ٹائم تو ابھی کوئی چیز دیکھ ہی نہیں رہی،
طلباء ہے اس لیے میں زیادہ گہرائی میں اس موضوع میں نہیں جانا چاہتا. تو صاحبان عزت یہ کس کا فریضہ ہے؟ مجھے نہیں یاد کہ آج تک کسی باپ نے بیٹے کو بیٹھا کر، ماں نے بیٹی کو بیٹھا کر یہ بات سمجھائی ہو کہ بیٹی یا بیٹے شادی کے بعد تمہارے حیا کی جو ہے لیمٹ کیا ہونی چاہیے. ہم نے تو عوام الناس کے سامنے بیٹے کو ایک مسلمان بچہ ظاہر نہیں کیا، بلکہ اسے 3 پیس سوٹ ڈلوا کے عجیب سی اس کی حالت بنا کے یہ وضع قطع اس کی یہ ظاہر کیا. یہ اس کی تربیت کی بیٹی، اور اسے ایک ہندوانہ مجسمہ مورتی بنا کر بے حیائی کا پیکر نیم عریان جسم کر کے لوگوں کے سامنے نمائش کرائی کہ دیکھو اس کے اعضائے نسوانی ٹھیک ہے، کوئی بغیرتی میں کمی تو نہیں رہ گئی اس میں یا ہمارے میں. پھر اس سے کہیں کہ پھل اچھا نکلے تو اچھا نہیں نکلے گا. ماں ملکہ کونین حضرت فاطمہ الزہرا ہو، باپ علی المرتضیٰ ہو، تو پھر بیٹے حسن اور حسین پیدا ہو. میں حضور سلطان العارفین سلطان باہو رحمہ اللہ کی سیرت پڑھ رہا تھا. آپ کی والدہ ماجدہ نے ایسی تربیت کی کہ سلطان باہو نے پوری زندگی میں ایک مستحب بھی نہیں چھوڑا. ہم تو شادی والے بچیوں کو کہتے ہیں پتروں وضو نہیں کرنا، میک اپ خراب ہو جائے گا. بچہ آپ بچے بھی مورتی. آج ہماری شادی ہے، شادی والے دن تو نماز معاف ہوتی ہے. انتہائی معذرت سے شاید یہ تلخ حقیقتی ہو. تو بچہ جو ہے قابل سے یہ سارا غیر مسلم نے سرچ کی، انگریز نے سرچ کی کہ بچے کے اوپر ماں کا کتنا رول اور اثر پڑتا ہے. انہوں نے کچھ خواتین ایسی جگہ پہ رکھی جہاں اللہ کا ذکر اور یہ معاملہ، کچھ ایسی گانے باجے فلمیں ڈرامے یہ لگا. جو قرآن کی تلاوت ذکر و اذکار میں مگن تھی، ان کے آنے والا جنین بیٹا بیٹی وہ فطرتاً بھی اللہ رب العزت نے اسے نیک رکھا. اور وہ جو گانے باجے فلمیں ڈرامے کارٹون، اس کا آنے والا ہی وہ کارٹون ہی نکلا. لہٰذا جہاں تک میرا معلومات ہے، میں نے پڑھا ہے، یہ دنیا میں آ کر صرف ایک اظہار ہوتا ہے. بھٹی میں جب چیز بن رہی ہوتی ہے، یہ آپ برتن دیکھ لیں، کوئی بھی چیز ہے، یہ اے سی کا خول دیکھ لیں، اس کے پرزے دیکھ لیں، یہ باہر آ کر نہیں بنتے. جب ڈائی میں ہوتے ہیں تو اس وقت بنتے ہیں، اور اس وقت انتہائی اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے، ورنہ تھوڑا سا سیک زیادہ لگ گیا پھر بھی خراب ہو جاتے ہیں، تھوڑا کم لگ گیا پھر بھی خراب ہو جاتے ہیں. جب عورت امید سے ہو اس وقت وہ نماز کی پابندی کرے، حلال حرام کی پابندی کرے، تہجد گزاری کرے، فلم و ڈراموں سے اجتناب کرے. یہ مشکل کام ہے. موبائل کی لعنت پہ گانے باجے سننے کی بجائے تلاوت کلام الہی سنیں. سورہ یوسف کو پڑھنے کا اپنا وظیفہ بنائے. ایک بچے کی دفعہ یہ کر لے، دوسری دفعہ دوسرا کام کر لے، خود تسلی ہو جائے گی کہ پھر فرق اس عمر میں آ کے پڑتا ہے یا اس عمر میں پڑتا ہے. بچہ ماں کے بطن. وہ خواجہ بختیار کاکی رحمہ اللہ کا واقعہ ہم بڑے شوق سے بیان بھی کرتے ہیں. ہمارے صاحبان عزت بڑی محبت سے سماعت بھی کرتے ہیں، اور فخر سے ہم کہتے ہیں کہ خواجہ بختیار کاکی نے 14 سپارے ماں کے بطن میں یاد کیے تھے. یہ ہے یا نہیں ہے؟
ادھر کون استاد اسے پڑھانے جاتا تھا؟ سبق ہے ہمارے لیے کہ بعد میں رونے سے بہتر ہے ابھی ٹائم میں ہے، یہیں پہ تربیت کر لو، یہیں پہ محنت کر لو، یہیں پہ اس کے لیے ورک کر لو۔ مختار کاکی علیہ رحمہ کو جب استاذ مکرم نے کہا کہ پہلا، اس نے کہا جی نہیں، دوسرا 15 سپارہ پڑھوں گا۔ پوچھا وہ کیسے؟ فرمانے لگے کہ میری ماں 14 سپاروں کی حافظہ تھی، میں ماں کے بطن میں، ماں میری روزانہ قرآن کی تلاوت کرتی تھی، 14 سپارے سن سن کے یاد کر لیے۔ تو اس سے جو تھوڑی دیر پہلے میں نے بات عرض کی، اس کو تقویت ملی۔ اگر ماں قرآن پڑھے تو بچہ بطن میں اس کا اثر لیتا ہے، بچہ بطن میں یاد کر لیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ماں نیکی کرے، نماز پڑھے، تہجد پڑھے، پھر جو اسے خوراک مل رہی ہے، باپ کما کے دے رہا ہے، وہ خوراک حلال کا لقمہ ہو تو پھر اولاد حرام کی نہیں بنتی، اولاد بھی اللہ حلال کی عطا کر دے۔ معزز حاضرین، اولاد کی نافرمانی میں سب سے پہلا رول اس کے باپ کا ہے، دوسرا رول اس کی ماں کا ہے۔ آج ہم نے حیا کی اقتداریں، حیا کی قدریں بالکل دور کر دی ہیں، احترام دور ہو گیا ہے، اور دن بدن ہم نے سنت نبوی کی بجائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی بجائے، ہندو، یہودی، سکھوں، ان لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنا لیا ہے۔ ہماری شادی کی اول سے لے کر آخر تک ٹوٹل رسومات صرف ماں سوائے نکاح کی ایجاب و قبول جو ہے وہ رسول اللہ کے حکم کے مطابق ایک رہ گیا ہے، باقی ٹوٹل ہمارا جو ہے ایسا معاشرہ اور ہمارا کلچر بن چکا ہے کہ جو یہودی، ہندو، سکھ کرتے ہیں ہم اس کو پک کرتے ہیں کہ جناب وہ ایسے کرتے ہیں، ہم نے ایسے کرنا۔ ہم نے آج تک کسی ایک گھر سے سنا، ایک شادی میں نے دیکھی ہے اپنے شعور میں نے اپنے شعور میں ایک شادی صرف دیکھی ہے جس کو پورا شرع محمدی کے ساتھ کیا گیا ہے۔ کاکا میں بھی نہیں، اتنی عمر ہو گئی ہے، ورنہ انا للہ و انا الیہ راجعون کسی سے بات کوئی پوشیدہ نہیں ہے۔ عالی جا ہم کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھنے والے ہیں، ہمارا حق ہے شادی جو ہم کر رہے ہیں رسول اللہ کی سنت سمجھ کے کر رہے ہیں، اور پھر کرنی بھی ایسے چاہیے جیسے میرے رسول نے شادی کی، جیسے میرے رسول نے بتایا۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 11 ازواج مطہرات ہیں، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹی ہیں، ان کی بھی تو شادی کی۔ حضور کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں، ان کی بھی بیٹی تھی، انہوں نے بھی شادی کی۔ آگے حسنین کریمین ہیں، ان کی بھی شادی ہوئی ہے۔ کیا ہم نے آج تک پڑھا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا، تو ہم کہتے ہیں یا اللہ مرنے کے بعد فاطمہ الزہرا کی چادر تطہیر کا سایہ عطا کرنا، کبھی یہ بھی پڑھا ہے کہ مجھے رب نے بیٹی دی ہے؟ میں ہسٹری پڑھوں، ام المومنین عائشہ صدیقہ کی ہسٹری کیا ہے، جناب رقیہ کی ہسٹری کیا ہے، جناب زینب کی ہسٹری کیا ہے، جناب ام کلثوم کی سیرت کیا ہے، جناب فاطمہ الزہرا کی سیرت کیا ہے، ان لوگوں کا طریقہ کیا تھا، وہ بچیے ان کی پرورش کیسی ہوئی، ان کی عبادت کیسے تھی، ان کی چادر کیسے تھی، ان کا لباس کیسا تھا، ان کی شادی کا موقع پہ نکاح کیسے ہوا، ان کے شادی کے بعد رخصتی کیسے ہوئی، اور رخصتی کے بعد انہیں جہیز کتنا دیا گیا۔ آج تک ہم نے وہ تو نہیں پڑھا، ہم نے تو صرف یہ پڑھا ہے اس نے اتنا دیا میں نے اتنا دینا، اس نے گلی میں ارینج کیا میں نے ہوٹل میں کرنا ہے، اس نے اس ہوٹل میں کیا میں نے اس سے اوپر والے ہوٹل میں کرنا ہے۔ جب ہم خود قدم غلط اٹھا رہے ہیں، پھر بندہ مثال کے طور پہ ایک بندے نے مسجد میں آنا ہے، مسجد میں آنے کی بجائے وہ سلمے کی طرح منہ کر لے، راستے کے کوئی پوچھے بھائی کدھر جا رہے ہیں، مسجد آ رہے، وہ کہے گا اللہ کے بندے مسجد ادھر ادھر تو سلم ہے، اللہ کرم کرے سی جی کچھ نہیں ہوتا، زندگی چے روز دن تو نہیں نانے نہیں۔ وہ مسجد میں داخل ہونے کی بجائے سیلمے میں داخل ہو جائے اور پھر واپسی آ کے کہے جناب کوئی نہیں، پتہ نہیں کی وجہ ہے، زندگی بے سکون ہے۔
او بھائی سکون تو مسجد میں ہو جانا چاہیے دا جی ان کے کری. تو خدا کا واسطہ ہمیں اپنے مائنڈ، اپنی سوچ، اپنے حالات، اپنی عادات اس پرفتن دور میں درست کرنی ہوگی. معزز حاضرین، بالخصوص طلباء بھی، اب یہ بچے نہیں رہے، جوان ہو رہے ہیں، زندگی کی بار ڈورے آپ لوگوں کے ہاتھوں میں آ رہی ہیں. اگر اپنی زندگی کا سکون چاہتے ہیں، آنے والی نسل کو نیک چاہتے ہیں، آگنے والی نسل کو فرما بردار چاہتے ہیں، تو پھر ابھی وقت ہے اپنے رب کے فرما بردار بن جاؤ، اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما بردار بن جاؤ. شادی کرنے سے پہلے رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پڑھے. میرے آقا نے شادی کے لیے کیا کیا احکامات ارشاد فرمائے ہیں. کتب کے اندر یہ چیزیں زینت بڑی پڑی ہیں، سینکڑوں بیسیوں کتب خانے کے اندر مختلف صاحبان علم نے تحریر فرمائی ہیں. ہمارے پاس علم نہیں ہے. میں نے تو دیکھا ہے، آپ اکثر عزیزوں سے بات بھی ہوئی ہے، آپ کوئی مسئلہ بھی پوچھنا ہو تو علماء سے پوچھنا گوارا نہیں کرتے، وہ جی نیٹ سے سرچ کر لیں گے. اگر نیٹ ہی سارا کچھ بتاتا تو پھر یہ سارے مدارس اور یہ سسٹم ختم ہو جاتے، پھر نیٹ ہی سارا کچھ چلتا رہتا. ٹھیک ہے، اس کے اوپر معاملات ہیں، لیکن ان چیزوں کی تحقیق کریں کہ شادی سے پہلے کن کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اور پھر دیکھنا کیسے پال. آپ کبھی پودوں کو، یہ پھلدار جو ہے پودے، ان کو دیکھیں، یہ ہوتا اور جنس کا ہے. نیمبو ہے، کنو ہے، بلڈ ہے، جتنے یہ مالٹے ہیں، یہ شتوت ہے، آج کل آیا ہوا ہے. تو ان کا کیا ہوتا ہے، پودا ایک بڑا ہو جاتا ہے، اس کا ایک لیمٹ ہوتی ہے، وقت ہوتا ہے، اس کے اوپر اسے پیوند کیا جاتا ہے، اور پیوند کے ساتھ وہ اپنا آپ بدل کر جو اسے پیوند لگایا جاتا ہے اس کی حالت اختیار کر جاتا ہے. بڑی توجہ طلب بات میں آپ کو گوش گزار کر رہا ہوں. اتنا پودا تھا، اس کا وصف تھا کہ اس کے اوپر کنو نہیں لگنا، اس کا وصف تھا اس کے اوپر نیمبو نہیں لگنا، اس کا وصف تھا اس کے اوپر موسمی نہیں لگنا، بلکہ اس کے اوپر ایک کھٹی لگنی تھی. یہ بزرگ جانتے ہیں، ہمارے نئے بچوں کو تو نہیں معلوم یہ کھٹی کیا ہوتی ہے. اب ہوا کیا، مالک نے کہا کہ یار یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اس سے نیمبو چاہیے. یہ گلاب، یہ پھولدار پودے جو ہیں ان کا بھی یہی ہوتا ہے، یا یہ سے کنو بنانا چاہتے ہیں. آپ اس کے پاس بیٹھ کر ایسے بیٹھ جائیں گے، تو کنو بن جا، تو کنو بن جا. میرے کو لائے استاد جی دعا کریا ہے، بوٹا جڑا کھلا کنو بن جائے. گلی میں گیا، استاد جی دعا کریا ہے کنو بن جائے. تیسرے کے پاس گیا، نماز پڑھی، یا اللہ تو مہربانی کر دے. بندے کہنا اللہ دا بندہ، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو پیوند کرا لے، جو تو بنانا چاہتا ہے رب بنا دے گا. اس بات پہ اگر آپ غور کریں نا، انہیں پیوند کرا لو، قرآن کے عشق کا انہیں پیوند لگا دو، پھر دیکھنا ان کے اندر سے قرآن کی خوشبو عشق کی نکلتی ہے یا نہیں نکلتی. پیار سے بول دو سبحان اللہ. سمجھیے بات میری تھوڑی سی غور طلب ہے. اصل میں حیا کی اقتدار جو ہے انہیں بھی ساتھ رکھنا ہے. اب ہوا کیا، اس پودا ہوتا ہے، اس کی یہ ٹہنی اتنی ہوتی ہے، اسے اتنا کاٹ دیا جاتا ہے، اتنی ساری وہ قلم ہوتی ہے. وہ قلم جو ہوتی ہے موٹی بھی اس انگلی سے کم ہوتی ہے، یا کچھ اس کی اس جتنی ہوتی ہے، اسے ایسے کٹ لگایا جاتا ہے، کٹ لگا کے اسے ایسے لا کر اوپر باندھ دیا جاتا ہے. کچھ دنوں بعد وہ اپنا آپ بدل کر اس کا رنگ لے جاتا ہے. یہ رول ہے والدین کا. والدین اس کی پیوند کاری اگر درست کرے اور پھر اس کی دیکھ بھال درست کرے، پھر اس کے اوپر خوبصورت پھل لگتا ہے.
मीठा फल लगता है, जो वो चाहता है वो लगता है, जो वो चाहता है लगता है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अगर हम अपनी औलादों पे जो चाहते हैं फल वो हमारे बस में रब ने दे दिया है, बेनियाज ने बता दिया, तुम्हें अक्ल और शऊर दी, इस तरीके से इसके सारे प्रोसेस कर, तेरी मर्जी और तेरे पसंद की औलाद आएगी। अब हमारे अपने ऊपर डिपेंड है, हम नाफरमान, बेअदब, गुस्ताख ये औलाद पैदा करना चाहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम बनाना चाहते हैं। औलाद फिर आंख खोलती है, हमें देखती है, हमारा तौर तरीका। अब मैं कहूँ मेरे बच्चों तुमने झूठ नहीं बोलना, ठीक है अबू झूठ नहीं बोलेंगे, उस्ताद जी झूठ नहीं बोलेंगे। थोड़ी देर हुई, बाहर बंदा आ गया या फोन आया, मैंने पकड़ा दिया, बेटा ये फोन सुनना कहना क्या है, उस्ताद जी सोए हुए। उसने कहना नहीं है दुरंगी छोड़ दे या कर हम हो जा, ये मामला कैसे, हमें कह रहा है झूठ नहीं बोलना और खुद बोली जा रहा है। यहाँ से बच्चे हमारे से सीखते हैं। घरों में बैठकर जब हम मियाँ बीवी बहन भाई बातें करते हैं ना, ये बैठकर सुन रहे होते हैं, उसकी अक्कासी लेते हैं, कहते हैं जी वो चाचों के खिलाफ है, मामों के खिलाफ, उसकी वजह क्या है। वैसे भी उसूल है बच्चों के सामने अपने बड़ों की कभी बुराइयां बयान न करो। जब बच्चों के सामने आप अपने बड़ों की बुराइयां शुरू कर देंगे तो बच्चे भी मुतनफ़र हो जाएंगे। अगर बच्चे दखल अंदाजी के, उन्हें कहो बेटे हम बड़ों के मामलात हैं, आपके इसमें दखल अंदाजी नहीं है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अब आते हैं अगले पहलू की तरफ। ये तो इब्तिदाई औलाद की हुकूक की तरफ तवज्जो आपकी मबज़ूल कराई है। जब अल्लाह औलाद दे दे, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे 3 काम सिखाओ। कितने? 3 काम। अद्दिबू औलादकुम अला सलास खसाल, 3 काम सिखाओ। हुब्बा नबीयकुम व हुब्बा अहल बैत नबी व तिलावतुल कुरान। इस पे इंशाअल्लाह कल होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, लेकिन मैं इंतहाई अदब से आप सभी आदाब से दरख्वास्त करूँगा, वो ये मौजू खुश्क है, लेकिन जो रोना पीछे 3 दिन हम हुकूक़े वालिदैन के लिए रोते रहे, उससे पहले इस बयान को आना चाहिए था, लेकिन उससे बाद आ गए। मैं इंशाअल्लाह तफसील से इस पे अर्ज़ करूँगा, शायद हम अपनी औलादों को ये बातें समझा पाएँ। ये हमारे बच्चे हैं, तोलबा हैं, इन्हें समझा पाएँ, आने वाली नस्ल नौ एक हिंदुवाना किरदार अदा न करें, बल्कि मेरे आका करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत वाला किरदार अदा करें। वमा अलैया इल्लल बलाग।